الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ ہود شروع کی ہے اور جو 4 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اس کا خلاصہ بالکل مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب جس کی آیات جو ہیں وہ بہت ہی محکم گٹھی ہوئی اور الفاظ کا چناؤ اور ان کا جوڑ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور پھر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر انہی جو ابتدائی دور میں آیات نازل ہوئی ہیں ان میں چیزیں جو تھیں وہ بالکل، کیونکہ آیات گٹھی ہوئی تھیں، آیات بالکل اور شارٹ تھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کو کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد کی جو آیت نازل ہوئی ہیں۔ تفصیل آپ کو میں نے لکھوا دی تھی۔ اس کے بعد دوسری صورت میں قرآن کی بنیادی پیغام انسان کو دے دیا گیا، اور وہ بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں اننی لکم نذیر مبین، نذیر و بشیرہ، کہ میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا۔ ہر نبی نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ کیوں؟ بالکل واضح طور پہ بتا دیتا ہے یہ ہے ہدایت، اس پہ عمل کرو گے تمہارے لیے بشارت ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑ کے زندگی اس سے ہٹ کے گزارو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کی وہ ہے خبر، اور یہی انذار ہے قرآن کا، اور یہ بڑا بنیادی بات ہے بڑی۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو توبہ کر کے اور پھر اپنے دی ہوئی مالوں کو اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کریں اللہ کے حکم کے مطابق، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے، کس سے؟ اللہ سے استغفار نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین کا دیے مال کو اس کی امانت سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، ان کے لیے بہت بڑے عذاب علیم کی تنبیہ اور وارننگ ہے۔ یہ تیسری آیت تھی، اور چوتھی آیت جو کل ہم نے آخری آیت کی ہے وہ ہے کہ تم سب نے پلٹ کر الی اللہ مرجعکم، یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس طرح ہم آج دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، بالکل وہی اللہ تعالی ہمیں دوسری بار زندہ کر کے اپنے پاس بلائے گا، اور پھر وہ قدرت رکھتا ہے کہ عین عدل کے مطابق ہمیں اگر نیک بشارت کے حق میں اگر ہم نے بشارت والے کام کیے ہیں تو جنت، اور اگر اس سے منہ موڑ کر حیوانوں کی زندگی گزاری ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں احسان انسان بنا کے بے شمار صلاحیتیں نعمتیں عطا کی اور ہم نے اس کی ناشکری کی، تو پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ کوئی سوال جو کل ہم نے پڑھا ہے، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں، ورنہ آج آیت نمبر 5 پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں۔ کیوں موڑتے ہیں اپنے سینوں کو؟ لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ کس سے چھپ جائیں؟
اگر نبی آ رہا ہے تو اس سے چھپ جائیں، اور تاکہ اس کو کوئی قابو میں نہ آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا حین یسنون ثیابہم، اور جب وہ اپنے کپڑے اپنے آپ کو پر لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں میں اٹھنے والے رازوں سے بھی واقف ہے، ان خیالات اور وسوسوں سے بھی واقف ہے جو انسان کے سینے میں اٹھتے ہیں اور جو کسی اور کو پتہ نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ذرا اگر آپ غور کریں اس آیت پر، اس کا پہلا تو جو مین آئیڈیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تم چھپو، تم کپڑے لپیٹو، تم اگر کوئی نبی آ رہا ہو آپ کو ہدایت کرنے، یا کوئی شخص جو ہدایت دینے آپ کو آ رہا ہو، آپ اس کو ٹالنے کے لیے اپنے جسم پر کپڑے لپیٹ کے یا تو سو جائیں یا کپڑے لپیٹ کے اٹھ کے چل دیں۔ یہ یسنون کا معنی ہے۔ تو لیکن آپ کسی حالت میں بھی ہوں، اس اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس نیت اور اس عمل کا تم نے جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر اس آیت کو ٹھیک ٹھیک ہم سمجھ لیں تو ہم کبھی بھی دل میں بھی برائی کا نہ سوچیں، عمل کرنا تو درکنار ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ ہمارے سینوں کے راز سے واقف ہے۔ ہم برے وسوسے بھی سینے میں نہ آنے دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، اس کو نوٹ فرمائیں، یہ جو وسوسے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، یہی آگے چل کے خیال بنتے ہیں، یہی آگے چل کے ہمارے ارادے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ہم برا کام کرتے ہیں۔ لہذا دلوں میں انسان کبھی بھی برے وسوسوں کو نہ آنے دے، اس کا کنٹرول بندے کے پاس ہے، اور یہ وسوسوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں اس پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے، اور وہ ہے جب بھی برا وسوسہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک۔ دوسرا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آخری 3 آیات جو ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، دوسری سورت قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری سورت قل اعوذ برب الناس، اگر اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کے ساتھ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، تو پھر شیطان آپ کو پر کوئی حربہ نہیں آزما سکتا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ اللہ کا بندہ بن گیا، اس اللہ سے بار بار تینوں کل پڑھ کے اللہ سے وہ اس کی پناہ مانگ رہا ہے، ہر قسم کے شر سے بھی، اور ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی۔ لہٰذا انسان پھر ان ساری شیطان کے حربوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں اور اپنے دلوں میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے احکامات اور ان کے احسانات کو دل میں بھر لیں، تاکہ وہاں کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو یہ تھی آیت، اور یہ اصل میں جب آدمی، ایک بات نوٹ فرمائے، جب آدمی کوئی آ رہا تھا نا دائی، خاص کر یہاں پیغمبروں کا ذکر ہے، اور آدمی اپنی چادر لپیٹ کے یا تو سونے کا بہانہ کر لیتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں، یا وہ اس کو لپیٹ کے چل دیتا ہے، یہ دونوں تکبر کی حالتیں ہیں۔ تکبر کیوں؟ کہ وہ اللہ کا پیغام جو اس کو ملنا تھا اس کو گھٹیا سمجھ کے اپنے اس نفس کے جو اکساہٹ ہے
کہ بھائی اس بندے کو ٹالو کسی طرح، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ آپ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو تاکہ تم ان برائیوں سے بچ سکو۔ کہاں یہ کہ ہم برے نیک بندوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو خاص کر ٹال رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کوئی بھی بری حرکت، اور خاص کر یہ حرکت، تو ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ تھی سر سورہ، جی سر جی آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے، دین کی قرآن کی کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی ہے، توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ بڑی بدبختی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ ہماری ساری باتیں اس قرآن کے مقابلے میں جو حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس کو ہم نہیں سنیں گے تو دوسری باتیں جتنی بھی ہیں وہ اس سے ہرگز وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے بندے کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر کریں، وہ سمجھے کہ میں دنیا کی کامیاب زندگی کے لیے یہ قرآن اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہی حقیقت ہیں، باقی ساری چیزیں ادھر ادھر کی۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ دیکھو لوگوں، کیا حشر ہو گیا ہے ہمارے مسلمان قوم کا، خود پاکستان کا؟ کیوں کہ ہم نے اس قرآن سے اسی طرح روگردانی کی ہے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں۔ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے یہ باتیں لوگوں کو سمجھائیں۔ سر اس بہن نے بالکل صحیح کہا ہے، اس نے اکثریت صحیح میں کہا میڈم، ایسا نہیں۔ ایک منٹ، اس نے صحیح کہا ہے، تو انبیاء کے ساتھ جب یہ ہوا تو آپ انبیاء جیسا کام کریں گے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ بھائی ہمیشہ ہوگا۔ شیطانی ہتھ کنڈے وہی رہے ہیں، ان کی شکل بدلتی رہی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا کام کرتا رہے۔ اب ہم لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو کہیں بس جی وہ سب کا رویہ یہی ہے، وہ جو مرضی یہ کرے، اللہ نے ان کو آزادی دی ہے۔ میرے آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ آپ ان کو حق ضرور بتا دیں، عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، لیکن آپ نے اپنا فرض ادا کیا، آپ اجر کے مستحق ہو گئے۔ جی سر کوشش تو یہی ہوتی ہے، مگر کہتے ہیں اچھا اچھا بس تمہارا درس شروع ہو گیا ہے، تو پھر انہیں بڑے پیار سے میں کہتی ہوں کہ نہیں، یہ دو چار باتیں سن لو، تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہیں، تمہارے کام آئیں گی۔ بالکل، بہت اچھا، یہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، صرف بیٹھ کے گلے کرتے رہنا، بھائی اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء جیسی ہستیاں جو اللہ کی طرف سے مقرر، جنہوں نے اخلاص کی انتہا کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ کیوں نہیں سنتے۔ یہ تھا اخلاص نبی کا، لہٰذا بالکل آپ ٹھیک کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے۔ سر دیکھیں، جن لوگوں کو ہم درس کے لیے بلاتے ہیں اور پھر وہ بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے سب پتہ ہے، تو وہ بھی اس آیات میں آ جاتے ہیں۔ تو اور کیا، اور کیا؟ مجھے یہ بتائیں، قرآن تو بار بار ایک چیز ایک دفعہ سامنے لاتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے بعد پھر، تو ہمیں جو کہتا ہے نا ہمیں سب پتہ ہے، وہ بکواس کرتا ہے۔ وہ دیکھیں، ایک بات قرآن کی یاد رکھیں، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں حکم ہے کہ اور تعاون ہرگز نہ کرو ظلم اور برائی کے کاموں میں۔ تو جو شخص یہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، جاؤ جاؤ کام کرو، تو وہ دوسرے کیٹیگری میں آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، کہ جو ظلم اور برائی کے کام کرتا ہے۔ ورنہ اگر اس آیت کو سمجھتا، قرآن کا اس کو پتہ ہوتا، تو وہ فوراً آپ کے ساتھ تعاون کرتا، وہ خود بھی نہ صرف خود نہ آتا بلکہ دوسروں کو بلا کے لاتا۔ یہ آپ کا اور میرا رویہ ہونا چاہیے۔ جی سر۔ کوئی بات جو آپ کو سمجھنا ہے آیت نمبر 5 کے بارے میں؟
جی سر سمجھ آ گئی ہے. سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اوپر. آیت نمبر 8 میں سورہ یہ نوح میں. آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پہ نظر آئے گا. یہ رویہ ہے عمومی طور پر منکرین کا. ابھی آگے نبی آ رہا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ، اس کے فوراً بعد اسی صورت میں وہاں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز کہ کیا ان کا رد عمل تھا منکرین کا اللہ کے برحق دعوت کے مقابلے میں. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کن ذلتوں اور پستیوں میں گرے ہوئے ہیں. کس قدر امن و امان نام کی چیز نہیں، مہنگائی، یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، سارے کے سارے. آج جی ہم سر. ٹھیک ہو جائیں، آج ہم ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دین سے دوری ہے سر. جیسے میں نے آپ کے سامنے وہی تو عرض کیا ہے. اب آ جائیے، اگر آیت 5 کلیئر ہے، دیکھیں نا قرآن کس قدر ہمیں اللہ رب العالمین ہدایت دینے کے طرح طرح سے سمجھاتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ آیت فلان جگہ، میں آپ کو 10 جگہ پہ اس آیت کو بتا سکتا ہوں. کیوں؟ بار بار قرآن کے قاری کو پڑھایا سمجھایا جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی کی کامیابی چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ اسی میں ہے کہ آپ اس قرآن کے جو حکم دیا اس کو کریں، جس سے روکا ہے رک جائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے بہترین ہو جائیں گی. اور اس کو چھوڑو گے بالکل یہی حال ہوگا جو آپ کا آج ہماری قوم کا ہے، جو ہمارے ملک کا ہے، جو پورے مسلمان امت کا ہے. مٹھی بھر دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مٹھی بھر اٹھے. انہوں نے پہلے جزیرۃ العرب، پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا باقی خلفاء کا دور دیکھیں، 3 براعظم میں حکومت ہے. آج ٹکڑے ٹکڑے آپ جائیں نا، میں تو دنیا میں سفر کیا ہے، دبئی سے ابو دھابی دوسرا ملک ہے، آپ کو شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور بعض میں تو اس پورے ملک میں گزرنے سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا. تو ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم نے مشرف نے، اب تو اللہ کے پاس ہے، اس نے کہا بس اپنے ملک، ہم تو پاکستان اور پاکستان کی بھی تباہی کر دی ہم نے. اللہ اور رسول کے بن کے رہیں اور مسلمان بن کے رہیں تو انشاءاللہ مسلمان بھی قرآن و سنت والا، نام والا مسلمان جیسے ہم ہیں، یہ ہم نام کے مسلمان ہیں. آ جائیے آیت 6 پر، بہت زبردست دیکھیں اللہ کی ہدایات تعلیمات کو ذرا غور سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابت فی الارض، کوئی جانور جو زمین میں چلتا ہو، الا علی اللہ رزقھا، اس کا رزق اس اللہ کے ذمے ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کیڑے مکوڑے پتنگے، حتیٰ کہ وہ چٹان کے اندر بھی کیڑا ہے، اس کو بھی جو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جو جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ نباتات، حیوانات، جمادات، اور چاہے وہ انسان اور جن کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے پاس خزانے ہیں اور اس نے بندوبست کر رکھا ہے. غلطیاں ہماری ہیں. آپ اگر پاکستان کتنا بڑا ایگریکلچرل ملک ہے، زراعتی ملک ہے، زمین اور دریا، آج ہماری بدنیت اور برائی کی وجہ سے آپ دیکھیں تو جو یہ زراعتی پروڈکٹ ہے، پیداوار زمینوں سے ہوتی ہے، اسی کی سب سے بڑی کمی ہے یہاں. آپ مجھے بتائیں 300 روپے کلو پیاز کس ملک میں؟ اس ملک میں جس میں زمین، پانی، ایگریکلچر سہولیات کی بھرمار ہے. یہ ہے برائی کا نتیجہ. خود قرآن کہتا ہے، بڑے اگر آپ ان کو سمجھ لیں نا اور ان کو سمجھ کے دہراتے رہیں، بالکل انسان سیدھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری،
جس نے ہمارے ذکر، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، فمن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے اس قرآن سے منہ موڑا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنی مرضی اور خواہشات کے پیچھے چلا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے پاس اختیارات ہیں، جو یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی نے بتایا کہ اگر تم نے اس قرآن سے منہ موڑا، اس کی ہدایت پر نہیں چلے، تو پھر زمین میں فساد ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ آگے جو بات آ رہی ہے نا، بڑے غور سے نوٹ فرمائیں۔ وَيَعْلَمُ، یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا علم کیسا محیط ہے، بات اس پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو رزق ہر چیز کا اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کا مستقر بھی جانتا ہے اور اس کا مستودع بھی جانتا ہے۔ اچھا، بھائی میں درس میں ہوں، آپ بعد میں کال کریں۔ اچھا، مستقر کیا ہوتا ہے اور مستودع کیا ہوتا ہے، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ مستقر دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ۔ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، چکوال میں، اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ زندگی میں اسلام آباد بنا دی، تو یہ جگہ بھی میرے علم میں نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، جب تک کہ میں یہاں آ کے رہا بسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا میں پیدا کہاں ہوں گا، میں رہوں گا کہاں پر۔ تو گویا یہ اللہ کا علم محیط اور علم کامل ہے۔ یہ تو ہو گیا نا دنیا میں رہنے کی جگہ، اور مستودعہ، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، وہ مرے گا اور کہاں دفن ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ اگر شہر میں رہتے ہیں نا تو بالکل آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ پیدا کہاں ہوا، ڈیرہ غازی خان میں، اور اس کا مدفن کہاں ہے، مستودع کہاں ہے، وہ اسلام آباد میں اس کی قبر ہے۔ کیوں؟ وہ آیا یہاں پر اور اللہ نے یہاں لکھا تھا تو یہیں مرا اور یہیں دفن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کا علم اتنا محیط ہے کہ آپ دنیا میں ہوں تو دنیا میں آپ کہاں رہیں گے، کہاں دفن ہوں گے، کہاں کیسے رزق ملے گا، کیسی زندگی ہوگی، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، اس کا علم محیط ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ایک واضح کتاب میں۔ یہاں واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، آپ نوٹ فرمائیں۔ ویسے تو قرآن کے لیے لفظ آیا کتاب مبین، لیکن یہاں کتاب مبین جو ہے وہ لوح محفوظ کے لیے اس آیت میں ہے۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ تو کتاب مبین سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تمام کائنات کا ریکارڈ موجود ہے، یعنی لوح محفوظ۔ تین سوال اس میں، تین مشکل الفاظ تھے، مستقرہا و مستودعہا اور کتاب مبین۔ تینوں آپ کو کلیئر ہو گئے یا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے، کلیئر ہے سر، کلیئر ہے سر جی۔ ایک بات یہاں پر آپ نے وہ تینوں دفعہ لفظ پڑھا ہے مستودعہا، مستودعہا نہیں ہے۔ مستودعہا، عین جو ہے نا، میں نے اس کو عین کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کو زبر لگ رہی ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، بڑے غور سے سنیے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، بصیرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ایک اندر ایک بصارت ہے، اس کو ذرا نوٹ فرما لیں۔ بصارت ہے ایک آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، دنیا ہے،
وہ اس کے اندر کیا کیا رنگینیاں ہیں. ایک بصیرت ہے. وہ بصیرت دنیا کی حقیقت کیا ہے. بالکل دنیا خوبصورت ہے، لیکن حقیقتاً یہ دنیا میرے لیے آزمائش ہے. آگے آ رہا ہے. تو قرآن وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، حقیقت سمجھ سکتے ہیں. بصارت تو صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن بصیرت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حقیقت میں ہے کیا. جیسے دنیا کی میں نے مثال دی ہے آپ کو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ، اب ذرا آپ بصیرت کی بات مجھے آپ بتائیں گے جب میں آیت ختم کروں گا. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستت ایام، 6 دنوں میں. اب یہ دن اس وقت جب پیدا ہوا تو سورج تو نہیں تھا، لہذا میں اور اکثر جو مفسرین ہیں وہ 6 مرحلوں میں کہتے ہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ 6 دن ہوں یا 6 مرحلے ہوں، اللہ تعالیٰ کا اپنا حساب کتاب ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے 6 مراحل میں زمین و آسمان کی تخلیق کی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا جو عرش تھا جہاں پہ بیٹھ کے وہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، وہ اس پانی پر تھا. کیوں کہ زمین بننے سے پہلے ہر طرف پانی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یہ سب کچھ کیوں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان جیسی مخلوق بنا ڈالی، اور پھر اس کے اندر ہر چیز جو اس کو ضرورت تھی زمین کو کہ وہ اگائے انسانوں کے لیے اناج اور پھل فروٹ، تو اس کو پانی اور اس میں ہر چیز اگا دی. اسی طرح آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان کو اور دوسرے اس کے جو کام ہیں وہ بھی اس کو سونپ دیے. ہاں، آگے فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائش کرے تم انسانوں کی حسن عمل کے حوالے سے، کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے اور تم میں سے کون حسن عمل نہیں کرتا. یہ آزمائش. اچھا، وَإِن وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تو کہے اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا. انہی انسانوں کو جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی تخلیق کی ہے زمین و آسمان کی، ان کو اگر یہ بات کہو کہ بھئی تمہیں اللہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ ضرور کہیں گے جو منکر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو دوبارہ زندہ ہونا تو گویا ایک جادو ہے، کھلا جادو ہے. تو یہ شخص جو ہے ایک جادو کی بات کر رہا ہے. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. یہ جو آیت ہے پوری کی پوری، اس کی کیا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ سر دنیا آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی ہے، حسن عمل دیکھنے کے لیے. نہیں 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 نہیں، بصیرت کی بات کریں نا، وہ تو بصارت ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. توحید خالقیت ہے. نہیں نہیں، وہ تو سامنے ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہر شے اس نے پیدا کی ہے. حیات یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نہیں، آپ بڑے غور سے سنیں. قرآن بصیرت جو عطا کرتا ہے نا، یہ ساری دلیل ہے سزا اور جزا پر، کہ اس نے یہ سارا کائنات پیدا کی اور تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تمہیں اس آزمائش کے نتیجے میں کامیاب ہو تو جزا دے، ناکام ہو تو سزا دے. یہ ہے اس کا دلیل، اور یہ ہے بصیرت سے اس کا نتیجہ، کہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد
انسانوں کی سزا اور جزا ہے۔ کیوں؟ یہ آسمان اور زمین انسان، اللہ تعالیٰ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ زمین تمہاری خدمت کر رہی ہے کہ خوب اگا رہی ہے، تمہاری جسمانی ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ آسمان تو ساری ایسی ریز کو روک رہا ہے جو انسان کے لیے کینسر میں مبتلا کرتی ہیں۔ پھر بادل اس پہ اٹھتے ہیں، بارش برستی ہے۔ تو یہ سارا دھندا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم آری آزمائش کر کے تمہیں سزا اور جزا کا حقدار بنا دے۔ آیت کو سمجھیں، بڑی میننگ فل بات ہے کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے کا مقصد تمہاری آزمائش، اور آزمائش کس لیے؟ کہ تمہیں نیک کامیابی پر جزا دے اور ناکامی پر سزا دے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جس اللہ نے یہ آسمان اور زمین اور سب چیزیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس نے میرا وجود ہی نہیں تھا، اس نے مجھے پیدا فرما کر وجود دیا۔ کیا اس وجود، وہ جو جس نے مجھے عدم سے لایا وجود میں، کیا وہ مجھے دوبارہ اس وجود کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جس نے یہ پہلا کام کیا ہے؟ بصیرت یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آیت کے اندر غور کریں، اللہ نے آپ کو ایسی سمجھ بوجھ، سمجھنے والا دل اور وہ دیے ہیں صلاحیتیں کہ آپ کے اندر بصیرت پیدا ہو سکتی ہے، بشرطے کہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور کریں۔ کتنی بڑی بات ہے قرآن کی اس آیت نمبر 7 میں کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہیں وہ ساری سہولتیں میسر ہوں، سارے ذرائع اور وسائل میسر ہوں، زمین اور آسمان سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش ہے۔ اور دوسرا، یہ جو مذاق کرتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں آتی کہ وہ رب جس نے زمین و آسمان پیدا کیے وہ دوبارہ اس جسم کو نہیں بنا سکتا جس کو عدم سے وجود میں لایا جب پیدا کیا ہے؟ تو کتنی بڑی دلیل ہے۔ سر سورہ ملک میں بھی تو یہ پوری ایسی ہی ہے نا، پلیز لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہاں، اب آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو پوری آیت پڑھیں ذرا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہاں دوسرے انداز میں یہی بات کہی گئی ہے۔ پہلے اس پوائنٹ پہ یہاں سمجھیں کہ یہ دلیل کیسی ہے۔ وہاں بالکل آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے پیرائے میں ہے۔ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے زندگی اور موت بنائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ دوسرے انداز سے بات کہی گئی ہے۔ جی یہاں تخلیق کائنات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہاں اللہ کی قدرتوں اور اقتدار اور اختیار کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آپ کو؟ جی جی، جزاک اللہ۔ سر جی بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے الحمدللہ، پہلے اتنی اچھی سمجھ نہیں تھی اس آیت کی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اصل میں ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے نا، جو ہم نوٹ نہیں کرتے، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن نے بڑے پرزور دلائل دیے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ تمہیں مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر تم سے حساب لے گا۔ اور یہ دلیلیں دونوں 67 کی ہوں، یہ ہو یا سورہ اس میں کہف میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا، رنگین دنیا تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اچھا، میں پھر پڑھتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان جیسی مخلوق کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا، یہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اس کا عرش جہاں سے وہ بیٹھ کے اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتے تھے اللہ تعالیٰ،
اس کا جو تخت تھا وہ پانی پر تھا. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں سے کہتا ہے کہ ذرا سنو تو صحیح، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر تو ان سے یہ کہے نا کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو لِيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ جو لوگ کافر منکر ہیں وہ ضرور کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ کرے کوئی، یہ ناممکن ہے نعوذ باللہ منکرین کے حوالے سے. اب اگر آپ کلیئر ہیں، کوئی سوال نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 8 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا یعنی عذاب کو ٹالتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، لام بھی تاکید کا اور شد بھی تاکید کا، ما حسبہ، ما یحسبہ، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. یہ عذاب کا جو پیغمبر وقت کا شور مچا رہا ہے، آتا کیوں نہیں ہے؟ کس نے روک رکھا ہے اس کو؟ اچھا، اب یہ جو عذاب ڈیلے ہو رہا ہے جو آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہے، لَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ایک خاص مدت کے لیے ٹالتے کیوں ہیں بھلا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو. سر مہلت جی تاکہ لوگ توبہ کر کے واپس پلٹ آئیں. ہاں، ویری گڈ، کہ مہلت اس بات کی کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں کہ وہ موقع دیتے ہیں ان گناہ گاروں کو، مہلت دیتے ہیں کہ بھائی تم جلدی سے توبہ کر کے واپس آ جاؤ. اور جب وہ مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، مان کے نہیں دیتے، آگے آپ دیکھیں گے پھر جب اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہے. وہ پدر شفقت پدری میں آ کر دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں فرماتا. کیوں؟ کہ وہاں فیصلہ اس پر نہیں ہے کہ تو آپ کس کے رشتہ دار ہیں، وہاں فیصلہ اس بات کا ہے کہ آپ کا ایمان اور عمل کیسا ہے. اگر وہ ایمان اور عمل بلال حبشی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا بہترین ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چچا ابو لہب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ذرا غور کریں قرآن کا. ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں، اتنے دنیا کے ذرائع اور رشتوں پر کہ ہم ان کے لیے مرے جا رہے ہیں. ان سب کا والی اللہ ہے، آپ اپنے اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہتے ہیں، ما يَحْبِسُهُ، کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، الا، خبردار، بی ویئر، یوم یاتیہم، جب وہ عذاب آئے گا ان پر، لیس مصروفن، وہ کوئی بھی اس کو پھیر نہیں سکے گا. وحاق بہم، وہ ان کو گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، اب اس نے ان کو گھیر لیا. فرعون کا واقعہ اپنے سامنے لے آئیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، آپ دنیا میں دیکھیں، امریکہ کو کوئی شکست سے بچا سکا؟ اس دنیا میں فرعونوں کی مثالیں میں آپ کو 20 دے سکتا ہوں. تو انسان اس اللہ سے ڈرے جب اس کی اس گرفت اور مظالم اور گناہوں پر پکڑنے کا سوچے تو خوف کھائے
کہ میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کے مقابلے میں مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکے گا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت جو گناہ گار ہوگا نا، وہ چاہے گا کہ پوری دنیا کا مال میرے سامنے ہو تو میں اگر اس کو دے کر اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لوں۔ یہ ہے نہیں، لیکن یہ تک ممکن نہیں ہوگا کہ پوری دنیا بھی دے کے آدمی اپنی جان چھڑا لے۔ اس اللہ کی طاقت وہ علی کل شین قدیر ہے۔ اس بات سے ڈریے کہ اس کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ عین عدل کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیتیں دیکھیں نا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں، جب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو روز ہم مطالعے کے ذریعے اپنے ایمان کو مزید مستحکم سے مستحکم کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں شیطان کا، برے نفس کا، دنیا کی برائیوں کا۔ اور اگر قرآن سے رابطہ نہ رہا، اللہ سے تعلق نہیں رہا، تو انسان بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے آج آپ نے ارد گرد انسان دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یا تو اپنے نفس امارہ کے قبضے میں ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یا شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے ان کے گناہ، اور وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن اور قرآن سے سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے ہی اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صلاحیت اور قوت پیدا کرتا ہے، ایمانی قوت، کہ ہم ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہم ہر قسم کے فتنے کے دجال کے فتنے سے بھی بچنے کے لیے یہی کام کرنے ہوں گے آپ کو۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ سر یہاں پر یحبسو ہو، اس میں ہو جو ہے یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ کس نے اس عذاب کو روک کر رکھا ہے؟ ما یحبسہ، ہاں، کس چیز نے ہو ضمیر عذاب کی طرف ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ بڑا آپ نے بہت اچھا کیا، ہم ضمیر کو بالکل متعین کریں کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ نے جی دیکھا سر۔ کہ قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھنا، یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ سمجھنا کس کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ اور سمجھنا کس کے لیے؟ اس میں غور و فکر کرنا کہ یہ بات کتنی برحق ہے۔ جوں جوں آپ اس پہ غور کرتے ہیں نا، اس کی حقیقت اور حقانیت کھل کے آپ کے سامنے آتی ہے، پھر دل و دماغ میں وہ چھا جاتی ہے حقیقت کہ میرا رب اس کے کس قدر علی کل شین قدیر ہے۔ اگر 8 میں کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 9 پر۔ اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا رویہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جو ہی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی جنگ، اللہ کی طرف دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو ٹال دے، صبح شام، اور بڑا مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مومن تو دعائیں مانگتا ہے، اور جو منکر اور کافر ہے وہ اس میں اتنا اس کو یہ چیزیں پکڑ لیتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اور آج نفسیاتی مریضوں کی بھرمار ہے دنیا میں۔ کیوں؟ ذرا ہی پریشانی آئی، مایوسی، ڈپریشن سے پھر وہ حکیم ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے اور گولیاں دی کہ سوتے رہو۔ اگر مومن ہو، بڑا آسان علاج ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، غم آتا ہے اس کو، لیکن وہ اللہ اور سے تعلق کی بنیاد پر اپنے نماز، اپنے اللہ سے تعلق، اور اپنے اللہ کے اذکار، اپنے اللہ پر توکل، یقین جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے، قرآن کے علم سے اور اس کی سمجھ سے پیدا ہوتا ہے، وہ پھر کسی پریشانی میں، ڈپریشن میں جاتا ہی نہیں ہے۔
میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہو گیا. ایک بچی نے مجھے فون کیا, وہ بی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہے, کہ میں تو سارا دن دوائیاں کھا کے سوتی رہتی ہوں. میں نے کیا مسئلہ, اس نے پوچھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہوں. میں نے اسے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا, اس نے کہا کہ نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں, میں بی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں تو ڈپریشن میں رہتی ہوں اور یہ دوائیاں کھاتی ہوں فلاں, میں نے کہا بی بی کاش آپ اور لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں. آپ بی بی اے کی اسٹوڈنٹ حج پہ جا رہی ہیں, والدین اتنے امیر اور متبول, اور آپ پھر ڈپریشن میں ہیں. کاش آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا سیکھیں. آپ تو شاید ان 1% بچیوں میں ہوں گی پاکستان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا ہے. اچھا, مجھے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس بچی نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری کلاس جو ہے کو ایجوکیشن ہے اور میں واحد لڑکی ہوں وہاں پہ. اب وہ والدین جو اس کو حج پہ لے جا رہے ہیں, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ بچی کو کہاں جہنم میں ہم پھینک رہے ہیں. تو خدا کے لیے سوچئے, یہ فیصلے جو ہم دنیا اور ویسٹ کے پیچھے لگ کے اور مغربی تہذیب کو فالو کر کے کر رہے ہیں, یہ حج اور عمرے اس وقت فائدہ مند ہوں گے جب ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوگی. پھر ہمیں سارے ثمرات مل جائیں گے. پارشل دین پر عمل کرنا, دین کے بنیادی احکامات کو نیگلیکٹ کرنا, ان سے غفلت برتنا, ان کو پسے پش ڈال دینا, یہ شیطان کا کام ہے. آگے 8 جی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ٹالتے ہیں تو یہ بدبخت کیا کرتے ہیں, کیا چیز ہے ان کو عذاب کو روک رہی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹالنے کا مقصد ان کو مہلت دینا ہے کہ وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں تاکہ بخشش کے قابل ہو سکے. اللہ تعالیٰ سر یہ والی آیت تو ہو چکی ہے سر. نیکسٹ. اچھا, تو آیت نمبر 8 کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ اب آگے چل رہے تھے ہم, اور ہم پڑھ رہے, میں نے پس منظر بیان کر رہا تھا کہ عجیب و غریب انسان کا رویہ ہے, پوری دنیا میں دیکھ لیں. وہ کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تب رحمتاً ثم نزعنا منہ, پھر اس رحمت کو ہٹا لیتے ہیں. یعنی رحمت کا مطلب ہے آسانیاں, اور جب رحمت ہٹ جائے تو مشکلات آ گئیں. جب مشکلات آ گئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور, تو پھر وہ ناشکری کرنے, مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں, آج جب ہم بڑے مست ہوتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہوتے ہیں, ہم جو سیلیبریشن, یہ ہماری برتھ ڈے آ گیا, ہمارا فلانا, سارے کافروں کے اور ادھر یہودیوں کو, عیسائیوں کے فنکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو جو جس کے تحت ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے تھے وہ چھین لیتا ہے, پھر مایوس ہو جاتے ہیں, پھر ناشکری کرتے ہیں. اور قرآن بڑا کلیئرلی, میں نے آپ سے کہا یہ آیت یاد کر لیں, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. شکر کیا ہے؟ دل کا پہلے شکر, کہ دل میں یہ احساسات اور جذبات موجزن ہوں کہ یہ میرے رب کا کرم. زبان سے کہے الحمدللہ, اتنا دل بھرا ہوا ہو شکر کے جذبات سے کہ زبان سے اس کا اظہار ہو الحمدللہ, اور اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے اس کے حکم کے عین مطابق ہم کرے, عمل کرے, یہ عمل کا شکر ہے. تو دل کا شکر, زبان کا شکر, عمل کا شکر, یہ تین مل کے پورا شکر ادا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا جی. سر جیسے آپ نے ایک یہ فلسطین کے لوگوں کی مثال دی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا, سب کچھ, یعنی کہ, اور اس نے کہا کیا تھا کہ شکر الحمدللہ. میڈم آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. وہ فوٹو بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کا گھر
तबाह, उसके बच्चे तबाह, उसका कुछ नहीं बचा, फिर भी शुक्र का उसने जो इजहार किया है, यकीन माने ये है मोमिन का। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को देख के कितने लोग वेस्ट मुसलमान हुए हैं कि ये कैसी लोग हैं कि जो ये तो बात बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, गोलियां खाते हैं। वो शख्स इस बड़ी से बड़ी मुसीबत जो हो सकती वो उसको दरपेश है और फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो अब ये तो थी ना पहली आयत, अब दूसरी सुनिए। अल्लाह ताला, ये इंसान का जो अजीब व गरीब रवैया है, वलइन अज़क़नाहु नअमा बाद दर्रा, अगर इस मुसीबत के बाद जो उस पर आती है हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं। क्या मतलब कि मुसीबतों के बाद अल्लाह ताला उसको आसानियां पैदा कर देते हैं, उसको माल से नवाजते हैं और दीगर नेमतें। तो फिर क्या कहता है, लयकूलन्ना, लयकूलन्ना, तो वो जरूर कहेगा ज़हबत सय्यात अन्नी, कि मेरे तो सारे दुख दूर दूर हो गए। इन्नहु लफरहुन फखूर, तो वो फूलता है, फूले नहीं समाता और अकड़ने लगता है। अब यहाँ रवैया मोमिन का क्या होता है, बड़ी प्यारी हदीस है, पहले रवैये को समझे। मोमिन को खुशियां मिलती हैं, शुक्र करता है, उसको तकलीफें आती हैं, वो सब्र करता है। और जिंदगी में ये दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं, कभी उसको खुशियां मिलती हैं, कभी आजमाइश में उसको परेशानियां होती हैं। मोमिन परेशानियों में बिन सब्र करता है अल्लाह के लिए कि मेरे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला उससे फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को के साथ है। जब शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में और इजाफा कर देता है। ये तो मोमिन का मामला है। और हदीस मैंने कई दफ़ा आपके सामने बयान की है, इसको समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब व गरीब है, और ये मामला सिर्फ मोमिन के साथ है। वो क्या है, जब तकलीफ आती है तो सब्र करता है, जब नेमतें मिलती है तो शुक्र करता है। दोनों हालतों में वो अल्लाह को कुर्ब हासिल कर लेता है। और ये मामला सिर्फ किसके साथ है, जिसका ईमान ईमान कामल हो। ईमान कामल कौन सा है, जो कुरान और सुन्नत वाला ईमान, अल्लाह को हाकिम मानकर उसके फैसलों पर राजी हो, ये तौहीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल मानकर उनके अमल के मुताबिक अपना अमल करे, ये रिसालत है। और यकीन रखे कि आखिरत में मैंने अल्लाह के सामने पेश होकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल का हिसाब देना है, और ऐन अदल के मुताबिक अल्लाह ताला फैसले करेंगे। ये आखिरत का यकीन है। तो ये आयत 9 और 10 में एक अजीब व गरीब इंसान का रवैया, जो आप देखें, कुरान जो बात कहता है ना, वो आप अपने माशरे में, तारीख में उसके बड़े सबूत मिलते हैं आपको। और बंदा कहता है मेरे रब ने क्या हक फरमाया है, ये तो इंसान दुनिया में सब चीजें देख सकता है। तो ये अजीब व गरीब रवैये जो हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आता है। कोई सवाल आयत नंबर 9 और 10 के बारे में? सर सूरह बनी इसराइल में भी बिल्कुल यही मजमून है, वाइजा अनअमना अलल इंसानी अरादा बिल्कुल व आपने ठीक कहा। उसकी वजह यह है कि कुरान खुद कहता है मैंने लोगों को तरह तरह से समझाया। तौहीद कुरान का कोई सफ़ा खाली है? असल में तो ये तौहीद ही तो है कि मुसीबतों पर अल्लाह का सब्र, अल्लाह के लिए सब्र और नेमतों पर शुक्र। ये बात यहाँ भी है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही बात बिल्कुल एक थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में सूरह बनी इसराइल में भी मौजूद है, जी और सर। दीगर कुरान की दीगर जगहों पर भी। सर जो हमारी बेचैनियां सब बेसुकूनी है, उसका इसकी मेन वजह यही है कि सब्र और शुक्र नहीं है इंसान में। और यही दोनों मतलूब हैं। और वो मोमिन अगर मोमिन है
تو دونوں چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں نا کہ معاملہ صرف مومن کا ہے. اچھا، جی آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ویسٹ کو، اور یہ ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا پاگل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کون سا کسی جنت ہے. آپ یقین مانیں، میں اپنی آنکھوں کا دیکھا بتا رہا ہوں کہ جو سائیکارٹسٹ ہے نا، جو ماہر نفسیات، واللہ اس کا بھی اپنا سائیکارٹسٹ الگ ہے، کیونکہ اس کے بھی سائیکک پرابلمز ہیں. اب آپ بتائیں اس سے کوئی کہ وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے وہ خود مریض ہے، اس کا بھی ایک ڈاکٹر ہے. ہر سائیکارٹسٹ کا اپنا ایک ڈاکٹر ہے. تو رب نے کتنا آسان کر دیا ہے، آپ کو کسی سائیکارٹسٹ کی ضرورت نہیں. کوئی آپ کو سائیکک پرابلم نہیں ہو سکتا. مصیبت آئے اور لیکن پہلے اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، اس کے بعد جو بھی مصیبت آئے گی آپ کہیں گے میرے انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی ملے گی، آپ بالکل حدود اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر شکر کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو مومن کو بالکل دیکھیں. جب یہ آپ کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے نا، پھر آپ دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے، اور محنت بھی کون سی، جو سب سے زیادہ مؤثر اور کامیاب محنت. یہ تھے صحابہ اور صحابیات، یہ تھی ان کی زندگیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہالت، آپ کی بعثت ہوئی ہے تو جہالت ڈوبی ہوئی انسانیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں صرف 10 سال کی حکومت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2.5 سال حکومت ہے ابو بکر صدیق کی، اور 10.5 سال حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 23 سال یہ بنتے ہیں. 23 سالوں کے بعد دنیا کے 3 براعظموں میں اسلام کی حکومت تھی. آج تعداد دیکھ لیں، وسائل اور ذرائع دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد بیان دیکھ لیں کہ آپ تو اس فتنے میں نہ پڑیں فلسطین کے. بس اپنے حکمرانوں جو بالکل طاغوت کے پجاری ہیں ان کی کہنے بات مانیں. کیا مزہ کا خیز بات بھی وہاں سے آیا جہاں قرآن اٹھا تھا، جہاں قرآن نے اٹھ کے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کہاں پہنچے. جی سر، قرآن کی اتنی سمجھ ہے کہ روتے بھی اتنا زیادہ ہے. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اچھا، اب اس ساری چیزیں بتانے کے بعد نہ کہ انسان کا عجیب و غریب رویہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میرے پسندیدہ بندے کیسے بن سکتے ہو، تم میری رحمتوں کے مستحق کب ہو سکتے ہو. بڑی پیاری آیت ہے یہ، قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ کو ملتی ہے. ان الذین صبروا، بے شک جن لوگوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، صبر کے سر ساتھ کیا کیا، الا الذین، سر الا الذین، ساری الا الذین، ہاں وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، صرف صبر نہیں، صبر کے ساتھ عمل صالح کیا، اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے وہ بخشش ہے. کیسی بخشش؟ کہ گناہ معاف اور انسان جنت میں کا پروانہ مل گیا اس کو. وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر بھی کیسا ہے؟ یہ کبیر کا لفظ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک. ہاں، اللہ فرما رہے ہیں. تو اس اجر کا بھی اس کے کبیر ہونے کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ورنہ سوچیں تو صحیح، کبھی اپنے آپ کو اس ماحول میں لے تو جائیں. وہاں باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوئیں، اور پھر الگ نہریں دودھ کی، اس کی، فروٹ، ہر موسم. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے وہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو آپ کا من چاہے گا وہ ملے گی نعمت. یہ دنیا اس کی تو قید خانے کی سی حیثیت ہے.
اگر کوئی چیز ملتی ہے آپ کو تو عارضی ملتی ہے، ہر چیز آپ کو نہیں ملتی. پھر یہ متاع الدنیا قلیل ہے، بس اس وقت تک آپ کے پاس ہے جب تک ہمیں موت نہیں آتی. موت آئی، بات ختم. یہ دنیا یہاں، ہم آگے چلے گئے. وہاں یہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ سب کچھ عارضی، وہ سب کچھ دائمی ہمیشہ، اور وہ بے مثال اور لازوال. اور یہ تو بہت عارضی چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں ہیں. جن کو ملی ہیں دھاندلی سے ان کی زندگیاں اجیرن ہیں. اپنے ملک میں دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالی ہمیں اس آیت 11 کے مطابق اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. آمین. اچھا، اب آ گئی آیت نمبر 12. اچھا، ٹائم ہو گیا ہے. سوری، ہاں جی، میں بھی کہنے لگی تھی کہ کافی ہے آج. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آیت 12 سے کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہماری زندگی کا اڑنا بچھونا بن جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر سر. اللہ کوئی پاک آپ کو عافیت والی زندگی دے. ہم سب کو. جزاک اللہ. ہم سب کو جی.